مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ وعن عبد اللہ بن مسعود قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ ثم خط خصوصا عن یمینہ وعن شمالہ وقال هذه سبل على كل سبیل منها شیطان يدعو الیہ وقرأوا ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه۔ رواہ احمد والنسائی والدارمی۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ، پھر اس کے دائیں اور بائیں اور لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو ادھر بلا رہا ہے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ۔ اسے احمد، نسائی اور دارمی نے روایت کیا۔ یہ حدیث پاک غالباً جب سے ہم مشکوٰۃ شریف کے درس کو شروع کیے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کوئی حدیث غالباً پہلی مرتبہ آئی ہے، اگر پہلے گزری ہو تو شاید مجھے یاد نہ ہو، لیکن صحابہ میں اگر کسی کو فقیہ اعظم کہا جائے تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ہیں کہ ان کے پاس فقہی مسائل کا بہترین حل موجود ہوتا تھا، اور صحابہ کرام کی اکثریت بھی ان سے اتفاق کرتی تھی، اور ان کے بہت سے شاگرد ہوئے، اور نماز کا وہ طریقہ جو حنفی طریقہ ہے، جس طریقے سے امت مسلمہ اس وقت بھی اور گزشتہ ادوار میں بھی کثرت کے ساتھ نماز پڑھتی رہی ہے، جس طریقے پر وہ طریقہ حنفیہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہی لیا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک بھی ہے، فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی یصلی، فرمایا کہ تم نماز پڑھو جیسا مجھے پڑھتے دیکھو۔ تو جیسا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور کو پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر انہوں نے آگے روایت فرمایا، ہم اسی طریقے پر عمل کرتے ہیں، اور اس طریقے کے مستند ہونے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ آج بھی اور گزشتہ ادوار میں بھی امت کا بہت کثیر حصہ اس طریقے پر نماز پڑھتا رہا ہے۔ امام جو دیگر ائمہ ہیں اگر وہ رفع یدین کریں تو وہ بھی بالکل درست ہے، لیکن امام کی اتباع کے بغیر رفع یدین کرنا بالکل بھی درست نہیں کہ ہر انسان مجتہد بن جائے اور اپنا اجتہاد کر کے اپنے مسائل اخذ کرنا شروع کر دے، تو یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ میں نے چند الفاظ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مبارک شخصیت کی وجہ سے یہاں پر بیان کر دیے ہیں۔ اب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے ہمارے سامنے ایک خط کھینچا، یعنی ایک لکیر کھینچی، اور وہ لکیر کیسی تھی؟ بالکل سیدھی، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں تھا، بالکل سیدھی لکیر کھینچی۔ اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے ساتھ ہی دائیں بائیں اور لکیریں کھینچی جو غالباً کچھ ٹیڑھی ہوں گی، یہاں پر موجود تو نہیں ہے لیکن مضمون سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک خط سیدھا تھا اور باقی جو
خطوط تھے وہ ٹیڑھے تھے۔ تو اب ایک لکیر جو سیدھی کھینچی اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ آپ نے تشبیہ مبارک عطا فرمائی ہے۔ یہ جو سیدھی لکیر ہوتی ہے ہم اسے کہتے ہیں خط مستقیم، خط مستقیم بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر لفظ تشدید کے ساتھ آیا ہے اسی لیے میں بھی اسی طرح شد کے ساتھ لفظ ہے۔ تو خط مستقیم جس کو ہم کہتے ہیں وہ سیدھی لکیر ہوتی ہے۔ تو حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صورت بنا کر دکھائی لکیر کی، خط مستقیم کی، اور خط مستقیم کو تشبیہ فرمایا کس چیز سے؟ صراط مستقیم سے۔ صراط مستقیم کا اس خط مستقیم کے ذریعے سمجھایا، اور کتنی نفیس اور پیاری مثال ہے کہ ایک شخص جو کم فہم بھی ہو، چاہے تعلیم یافتہ بھی نہ ہو، تو سیدھی لکیر کا تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سیدھی لکیر ہے۔ یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات مبارکہ جو عموم کی تعلیمات ہیں عام لوگوں کے لیے، وہ اتنی آسان اور سادہ ہیں کہ عام لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ان مبارکہ تعلیمات میں سے یہ ایک تعلیم ہے جو اس وقت حضور نے عطا فرمائی۔ بالکل ایک سادہ سی سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا اللہ کا راستہ اس طرح سیدھا ہے، جیسے خط مستقیم ویسے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ، سیدھا راستہ مطلب وہ صراط مستقیم کہ جہاں نہ شیطان کا کوئی دھوکہ ہے نہ کوئی بناوٹ ہے، بالکل سیدھا واضح اور صاف راستہ۔ اور وہ واضح اور صاف راستہ جو سیدھا ہے، صاف ہے، وہ کیا ہے؟ یاد رکھیں وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ شریعت مطہرہ جو ہے، اب یہ جو راستہ ہے یعنی صراط مستقیم، یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک کا تعلق ہے ایمانیات سے اور دوسرے کا تعلق ہے اعمال سے۔ جو ایمانیات ہیں اس میں وہ تمام عقائد جو صحیح عقیدے کہلاتے ہیں، جو ایمان مفصل اور مجمل میں بھی موجود ہیں، صاف اور واضح، صاف اور واضح۔ تو وہ جو صاف ستھرے عقائد ہیں، بالکل سیدھے انداز میں اور بالکل عام فہم انداز میں بیان کیے ہوئے، وہ ایمانیات، صحیح اعتقادات اور اعمال صالحہ یعنی اچھے اعمال، جس میں بنیادی طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہیں، اور پھر اس کے بعد میرے دوستو واجبات ہیں، سنن موقدات ہیں، اس کے بعد میں پھر مستحبات ہیں، شریعت کی دیگر چیزیں ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات بھی ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ دونوں مل کر یعنی ایمانیات، کیا میں نے کہا؟ ایمانیات اور اس کے ساتھ اعمال، اور وہ بھی صالح اعمال، اعمال صالحہ، یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو یوں سمجھ لیں یہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ یہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سیدھا راستہ ارشاد فرمایا وہ آپ کو معلوم ہو گیا، تو اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی کہے کہ سیدھا راستہ تو ایک ہی ہے، تو تمہارے جو فقہا آئمہ ہیں، جو بڑے آئمہ، ان کی تعداد تو 4 ہے، لہٰذا حنبلی اور جناب شافعی اور مالکی اور حنفی، یہ تو 4 راستے ہوئے۔ تو کوئی اگر یہ کہے کہ نعوذ باللہ یہ چونکہ صراط مستقیم تو ایک ہے اور یہ راستے 4 ہیں، لہٰذا یہ راستے نعوذ باللہ غلط ہیں اور صراط مستقیم ایک ہے، تو ہم اس سے پوچھیں گے پھر صراط مستقیم آپ بتا دیں، صراط مستقیم کیا ہے؟ اس چیز کو آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یا امام اعظم ابو حنیفہ؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کو آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یا امام احمد بن حنبل؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کو آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یا حضرت امام مالک یا آپ یا امام شافعی؟ ایک معمولی عقل رکھنے والا، ایک غیر تعلیم یافتہ شخص بھی، جسے تہذیب کا بھی پتہ نہ ہو، جسے کسی چیز کسی اصول کا بھی نہ پتہ ہو، اس سے بھی اگر یہ سوال کر دیا جائے، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ دیہات میں جا کر
آپ کسی بھیڑ بکریاں چرانے والے سے جو دور دراز رہتا ہو، اگرچہ وہ نمازی بھی نہ ہو، آپ اس سے صرف اتنا بھی سوال کر دیں نا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب کے زمانے کے لوگ بہتر تھے یا آج کے زمانے کے لوگ، تو یہ فیصلہ تو وہ بھی کر دے گا۔ تو جائے گا کہ آپ کا دماغ پڑھ لکھ کر گھوم جائے اور آپ اپنے آپ کو اسکالر خیال کرنے لگیں اور آپ یہ سوچنے لگیں کہ نعوذ باللہ ان کو تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا اور مجھے تو سب کچھ معلوم ہے۔ ایسا خبط جس میں انسان مبتلا ہو جائے، اس میں عموماً عام لوگ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ جب والد بوڑھا ہو جائے، والدہ بوڑھی ہو جائے، خاندان کا کوئی بزرگ ہو، عمر رسیدہ ہو، تو اب وہ جو نوجوان ہوتے ہیں، بلکہ جوان بھی نہیں، نوجوان کہنا چاہیے، کچی عقلوں والے نوجوان، تو وہ کیا سمجھنے لگتے ہیں جب ذرا ان میں زور آ جاتا ہے، 20 سال سے لے کر یہ جو 25 سال تک کی عمر ہے، 19 سال سے 25-26 سال تک کی عمر لگا لیں، اس میں وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے پاس علم بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس عقل بھی زیادہ ہے، ہمارا یہ جو بابا چرپائی پہ بیٹھا ہے اس نے تو بیچارے نے ایسے ہی وقت گزارا ہے، اس کو عقل نہیں ہے، وہ جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ سوچ اس کے پاس نہیں ہے، وہ عقل وہ فہم جو ہمارے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں، جب تک انسان کی عقل ناپختہ ہوتی ہے وہ اپنے بڑوں کو بے وقوف سمجھتا ہے، انہیں کم عقل سمجھتا ہے۔ یہ میں اماموں کی نہیں، اس مثال کو سمجھانے کے لیے اس عام مثال سے سہارا لے رہا ہوں، کیونکہ اس میں گھروں کے اندر عموماً یہ صورتحال پیش آتی ہے، تو اس مثال سے وہ مثال اچھی طرح ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو وہ جو ناپختہ عقل والا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کی عقل پختہ ہوتی جاتی ہے، اس چرپائی پہ بیٹھے ہوئے بزرگ کے کام اور اس کے جوانی کے اندر جو اس نے محنت کی، جو جوانی کے اندر اس نے اپنی عقل سے کام لے کر کاروبار کو بڑھایا، جو دیگر اس نے کام سر انجام دیے، پھر اس بڑے کی عقل کے راز اس پر کھلنا شروع ہوتے ہیں اس وقت جب وہ عقل میں پختہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان اس عمر کو پہنچتا ہے جس عمر کو اس کے بزرگ پہنچے تھے، تو پھر جا کر اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں بے وقوف تھا، وہ صحیح تھے، میں غلط تھا، وہ درست تھے، میں پاگل تھا، میں بے وقوف تھا، میں کم فہم تھا، اور میں کم عقلی کے اندر عقل کے زیادہ ہونے کے خبط میں مبتلا تھا، لیکن وہ صرف ایک خبط تھا، حقیقت نہیں تھی۔ حقیقت تو عقل کی بھی علم کی بھی ان لوگوں کے پاس تھی، ایکسپیرینس کی، زندگی گزارنے کے تجربے کی وہ ان لوگوں کو حاصل تھی۔ تو جس طرح ایک عام گھرانوں میں اس طرح سے ہوتا ہے نا، اسی طرح دینی فیلڈ میں بھی ہوتا ہے کہ، اور خاص طور پہ اس وقت تو ہو رہا ہے۔ اس وقت دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو ویسے ہی یورپ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ جو مدرسوں میں بیٹھنے والے ہیں انہیں کچھ معلوم نہیں ہے، ہمیں بہت کچھ معلوم ہے، تو وہ علم کے خبط میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے عقل کے خبط میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو خبط میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے طاغوتی طاقتوں کی طرف سے، اس فنڈنگ کی وجہ سے وہ اس بات کو پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے جو اعتقاد ہیں، یقین ہیں، ان کو کمزور کرتے ہیں کہ وہ جو پچھلے لوگ گزرے ہیں نعوذ باللہ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا، ہمیں بہت زیادہ کچھ معلوم ہے۔ امام اعظم کے بارے میں اس دور کے اندر آپ کو عجیب و غریب گفتگو کرنے والے لوگ ملیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل، یہ جو چاروں ائمہ فقہا ہیں، ان کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرنے والے اس دور میں آپ کو کثرت سے ملیں گے، اور ان کے اندر خبط میں مبتلا لوگ بھی ہیں، اور زیادہ تعداد ان کی ہے جن کو فنڈنگ کر کے بھیجا گیا ہے، جن کی ہر چیز غمی خوشی بھی ان پچھلوں کے ذمے ہے، ان کا ہر کام ان کے ذمے ہے، وہ ان کی پوری زندگی کو سنوارے ہوئے ہیں، کاریں کوٹھیاں دے رکھی ہیں، اور وہ دین کو بگاڑنے میں مشغول ہیں۔ یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چند ٹکوں کے بدلے اپنی آخرت بیچ دی ہے، اپنا ایمان فروخت کر دیا ہے، اور چند ٹکے لے کر اپنے لیے عبدالآباد جہنم خرید لی ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ نہایت ہی خسارے کا سودا ہے، یہ نہایت ہی خسارے کا سودا۔ یاد رکھیں وہ پیسہ، وہ مال دنیا میں بھی اللہ کی ذات کی قسم ہے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ دنیا اور آخرت کی ذلت
اپنے مقدر میں کر لی ہے ان لوگوں نے اپنے ان اعمال کی وجہ سے۔ تو لہٰذا وہ فقہ کے مسائل ہوں جن میں ائمہ کو برا کہا جاتا ہو، یا وہ اعتقادی مسائل ہوں کہ جن میں جو ہے وہ عقائد جو بتانے والے ائمہ ہیں ان کو برا بھلا کہا جاتا ہو اور نئے نئے عقیدے گھڑ لیے جاتے ہوں، یاد رکھیں وہ نئے عقیدے ہوں یا نئے اعمال، یا چاروں ائمہ فقہا جو ہیں ان کے مسائل سے ہٹ کر اپنے مسائل تراشے گئے ہوں، وہ سب کے سب وہ صراط شیطان ہیں جو حضور نے آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر بتایا ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لکیروں میں، ان خطوط میں، بزرگ کی زبان میں جو ایران کے ہیں تو وہ کیا ہے کہ فرمایا مالک الملک، چاروں کا یہی عقیدہ، مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہو، شمس تبریز گر خدا طلبی خوش بخواں لا الہ الا ہو، سب اللہ کو خدائے واحد مانتے ہیں اور لا شریک مانتے ہیں۔ کیا چاروں ائمہ کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ اب جب چاروں ائمہ کا یہی عقیدہ ہے تو راستہ ایک ہوا یا نہیں؟ سارے ائمہ فقہا اور محدثین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں یا نہیں؟ یا نعوذ باللہ اس بات میں اختلاف ہے؟ بالکل بھی اختلاف نہیں، سب کے سب حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں۔ تو پھر یہ راستے دو ہوئے یا ایک ہوا؟ ایک ہوا۔ تو اس طرح سے دیگر عقائد جو ہیں فرشتوں کے متعلق، کتابوں کے متعلق ایک ہی عقیدہ سب میں پایا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی پھر سے اعتراض کرے کہ ان کا عقیدے کے لحاظ سے تو ایک ہی ہے، دونوں طرف سے ایک ایک بند کر دو، عقیدے کے لحاظ سے آپ نے ثابت کر دیا کہ ایک ہی ہے، لیکن ان کا جو یعنی کہ مسائل ہیں وہ مختلف ہیں، تو اس لیے وہاں ان کے دو راستے ہیں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ وہاں پر بھی ان کا ایک ہی راستہ ہے۔ ان کا ایک راستہ کیسے ہے؟ دیکھیے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ان کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک اس مسئلے میں یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بال کا مسح فرض، اسی طرح سے میرے دوستو جو ہے حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض۔ لیکن مسح کو تو سبھی فرض مان رہے ہیں، راستہ ایک ہے دو ہیں؟ ان میں سے کوئی ہے کہ جس نے مسح کے فرض ہونے کا انکار کیا ہو؟ تو پھر ہم یہ کہیں گے فلاں جو ہے فقیہ بزرگ نے، فلاں امام نے تو اس کے فرض ہونے کا انکار کیا ہے اور دوسرے نے اس کا اقرار کیا ہے۔ ایسا تو مسئلہ ہے کوئی نہیں۔ اس کی مقدار کے بارے میں فرق ضرور ہے، لیکن مسح فرض ہونے کے بارے میں سب کا عقیدہ یہی ہے اور مان یہی رہے ہیں کہ یہ مسح فرض ہے، اور کر کے بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے مسح۔ تو مقدار میں فرق ہوا نہ کہ اصل میں۔ جب اصل میں فرق نہیں تو اصل راستے میں فرق کیسے ہوگا؟ اصل تو راستے کو ہی کہتے ہیں نا۔ تو پھر اعمال کے لحاظ بھی اس سے بھی صراط مستقیم پر، اور عقیدے کے لحاظ سے بھی صراط مستقیم پر۔ اسی طرح سے جیسے چاروں ائمہ ہیں، اس طرح چاروں سلاسل ہیں، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، وہ بھی چاروں کے چاروں کیا کرتے ہیں کہ وہ معرفت الہی اپنے مرید کو دیتے ہیں اور اس کو راہ خداوندی میں سفر کراتے ہیں، اس کو سلوک کی راہ کا سالک بناتے ہیں، اور وہ راستہ، اس راستے کے ذریعے اس کو چلا کر اس کو واصل بحق کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے واصل کرتے ہیں۔ تو کیا کوئی سلسلہ ایسا ہے جو وصل الہی کا انکاری ہو، باقی مانتے ہو؟ پھر تو راستے ہوئے دو۔ اگر سب کے سب پہنچا وہیں رہے ہیں تو راستہ ہوا ایک، ٹھیک ہے نا، راستہ ہوا ایک اور منزل بھی ہوئی ایک۔ تو پھر کیا ہوا میرے دوستوں کہ پتہ چلا نہ چاروں سلاسل والوں کے چار راستے ہیں، نہ چاروں ائمہ فقہا کے چار مسالک کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے چار راستے ہیں، بلکہ یہ راستہ ایک ہی ہے اور وہ صراط مستقیم ہے۔
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو صراط شیطان ہے جس کے بارے میں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کر کے دکھایا کہ کئی لکیریں لگائی اور کئی لکیریں لگا کر پھر فرمایا کہ ان میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو ادھر بلا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے پتہ چلا شیطان کے مختلف راستے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کہیں گے آپ کوئی مثال دے دیں تو بھائی کہیں تو شیطان کا ایک راستہ ہے اور اس پر بھی آگے شیطان ہی بیٹھا ہے، یعنی شیطان کا وزیر. وہ راستہ کون سا ہے؟ ختم نبوت کے انکار کا راستہ. اور وہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے وہ بھی اس راستے پر بیٹھا ہے جو بلا رہا ہے. تو کیا پتہ چلا؟ ختم نبوت کو نہ ماننے والوں کا راستہ وہ صراط شیطان ہے اور وہاں پر شیطان بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا راستہ چکڑالویوں کا ہے، وہ منکرین حدیث ہیں. ٹھیک ہے. حضور کو خاتم النبیین تو مان رہے ہیں لیکن اب وہ دوسرا شیطان کا راستہ ہے، وہ کسی اور طرح پھنسا رہا ہے لوگوں کو کہ کوئی خاتم النبیین بھی مان لے تو پھر اس کو یوں کر کے پھنسا لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بس ہم قرآن کو پکڑیں گے، حدیث ہم چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب کہیں شیطان بیٹھا ہے اس راستے پر، غلام احمد قادیانی جو قادیانیت کے ذریعے ختم نبوت کا انکار کرا کے صراط شیطان پر چلا رہا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج کر رہا ہے. کہیں منکرین حدیث کی صورت میں عبداللہ چکڑالوی بیٹھا ہے اس راستے پر شیطان بن کے، جس کو حضور نے حدیث میں فرمایا کہ ایک پیٹ بھرا ہوا مسیرے سے ٹیک لگا کر کہے گا کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو کتاب اللہ میں جو حلال ہے اسے حلال مانیں گے، جو حرام ہے حرام مانیں گے. ہم یہ روایت پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ شیطان کے کتنے کتنے مختلف قسم کے راستے ہیں. اس طرح سے یہ کوئی دو ہی راستے میں نے بیان کیے ہیں، ورنہ کئی راستے تو آپ کو اسی دور میں مل جائیں گے. وعن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت به رواہ فی شرح سنتی وقال النووی فی اربعینہ ھذا حدیث صحیح رویناہ فی کتاب الحجۃ باسناد صحیح. روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے کے تابع نہ ہو. اسے شرح سنہ میں روایت کیا. نووی نے اپنی چہل حدیث میں فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے جسے ہم نے صحیح اسناد سے کتاب الحج میں روایت کیا ہے. میں نے یہ حدیث پاک چونکہ مضمون وہی ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آپ دوستوں نے سنا ہوگا، میں بیان کر چکا ہوں. یہ بس کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ اسی طرح کی روایت پاک ہے. حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے کے تابع نہ ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندے پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے، یعنی ایک بندہ ہے وہ عمل میں کمزور ہے یا عمل نہیں کرتا، کلمہ اس نے پڑھ رکھا ہے، مسلمان ہوا ہے، لیکن عمل جو ہے اس کا سستی میں ہے، یا وہ عمل بالکل نہیں کر رہا لیکن کلمہ اس نے پڑھ رکھا ہے. تو اب اس سے جو ہے اس دور میں گمراہی پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو کافر بتانے کے لیے وہ کیا ڈنڈی ماری جاتی ہے، اور فنڈنگ کے ذریعے جو لوگ متعین کیے ہوئے ہیں، وہ تعین کیے ہوئے لوگ کیا کام کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کا جملہ اٹھا لیتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے کے تابع نہ ہو. لہٰذا جی بد عمل لوگ جو گناہ کرتے ہیں، نیکیاں بالکل نہیں کرتے یا نیکیاں کم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں زیادہ، وہ نعوذ باللہ جی کافر ہیں. یہاں سے یہ مسئلہ اچک کے اٹھا دیتے ہیں اور بندے بیچاروں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی حدیث میں لکھا ہوا ہے. بھئی حدیث پاک میں کہاں فرمایا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ یاد رکھیں، میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ مسلمان اور مومن ہونا یہ دو الگ الگ درجات ہیں. جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، کافر نہیں رہتا، دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے. اب عمل وہ کرے گا تو ثواب پائے گا، اور اگر وہ گناہ کرے گا تو جہنم کا حقدار ہوگا، لیکن بے ایمان نہیں ہو جاتا.
اس کا ایمان ختم نہیں ہو جاتا کہ آپ اسے نعوذ باللہ کافر قرار دے دیں۔ اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ یہاں چکر کیا دیا جاتا ہے کہ جی وہ مسلمان نہیں ہے۔ جی بھائی اس حدیث میں نہیں فرمایا گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، یہ فرمایا گیا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، پاک پروردگار نے جو بھیج دیا ہے، اس کا دل جو ہے، دل کی مرضی اس چیز پر آ جائے۔ یعنی عام فہم زبان میں اللہ و رسول کی مرضی کی کے تابع اپنی مرضی کو کر لے، یا یوں کہہ لیں آسان الفاظ میں کہ اس کی مرضی نہ رہے، وہ ہر کام میں اللہ و رسول کی مرضی کو ماننا شروع کر دے۔ دل کی خوشی ہے نا، دل کی یعنی جو خوشی ہے وہ ملے شریعت کا کام کر کے، اللہ رسول کے فرمان پر عمل کر کے۔ تو اب دل کی خوشی سے مل رہی ہے تو دل کی خواہش ہو گئی اللہ و رسول کے فرمان کے تابع، جو حضور لائے ہیں اس کے تابع دل کی خواہش ہو گئی، تو اب یہ بندہ مسلمان کے درجے سے ترقی کر کے مومن کے درجے پر پہنچ گیا۔ مومن کا درجہ ولایت کا ابتدائی درجہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک وقت میں مسلمان بہت سے ہوتے ہیں لیکن ان میں مومنوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے نا کہ جو اشعار فرمائے ہیں وہ سب کے سب مومنوں کے بارے میں ہیں۔ وہ سب کے سب کس کے بارے میں ہیں؟ مسلمانوں کی تو اکثر آپ نے مذمت ہی فرمائی ہے۔ شور ہے ہو گئے مسلمان دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں تھے ہی کب مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو مسلمانوں کی تو اکثر علامہ شاعر مشرق رحمۃ اللہ علیہ نے مذمت ہی کی ہے، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی عمل کیا، کبھی نہ کیا، لیکن کلمہ پڑھ رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں مسلمان، ٹھیک ہے نا۔ نہ کہ اس کو جو عمل کے اوپر والے آخری درجے پر، انتہا درجے پر پہنچا ہوا آپ اسے مسلمان قرار دیں، بھائی اس کا درجہ اور ہے، وہ مومن ہے، یہ ہے مسلمان جس کی اکثر مذمت کی ہے۔ لیکن دیکھیں جب بات مومن کی آتی ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے کتنی ساری چیزیں ہیں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ جو ہے باتیں کہ جو فرمایا کہ جو ہے نا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، تو یہ جو ساری باتیں آپ نے کہی نا یہ کی ہیں مومن کے لیے۔ تو حدیث میں یہی فرمایا گیا کہ وہ مومن نہیں ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ تو یہاں پر دھوکہ دیا جاتا ہے میرے دوستوں، اور مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو حقیقتاً بالکل غیر اسلامی عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے کے تابع نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ جب میں نے ابھی پہلے بھی بیان کیا ہے کہ انسان جب اللہ و رسول کی مرضی کے مکمل تابع ہو جاتا ہے، اپنی مرضی کو ختم کر دیتا ہے، اللہ و رسول کی مرضی کو ہی اپنی خوشی بنا لیتا ہے، اپنے دل کی مرضی بنا لیتا ہے، تو وہ بندہ مومن کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور مومن پتہ ہے جب اپنے صحیح مقام پر پہنچ جائے تو ہزاروں یا لاکھوں مسلمان مل کر کچھ نہیں کر سکتے، چند مومن ہوں جس ملک کے اندر قدم رکھ دینا وہ ملک ان کا ہو جاتا ہے، وہاں پر اللہ کا حکم نافذ ہو جاتا ہے۔ تو مومن اس کو کہتے ہیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، مومن اس کو کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہاں صرف فرمایا گیا کہ مومن نہیں ہے، مسلمان کا کوئی نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو کتنا ہی اگرچہ گناہ گار ہو، شرابی ہو، حتیٰ کہ سود خور بھی ہو، اس پر آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ نعوذ باللہ یہ کافر ہو گیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بد عمل مسلمان ہے۔ ہاں کوئی بندہ اسلام کا دعویٰ کرے اور عقیدے غلط رکھے، ٹھیک ہے نا، تو اب اس کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ بندہ گمراہ ہے، یہ کیا ہے؟ گمراہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حدیث پاک میں وہی مضمون جو پہلے تھا میں نے آپ کو مختصر انداز میں دوبارہ سے سمجھا دیا ہے۔ اس میں ایک چیز امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس
روایت کو اپنی چہل حدیث میں ذکر فرمایا ہے اور فرمایا یہ حدیث صحیح ہے، اور جسے ہم نے صحیح اسناد کے ساتھ کتاب الحج میں روایت کیا ہے۔ تو امام صاحب نے اس کو چہل حدیث میں لکھا ہے۔ یہ چہل حدیث انہوں نے کیوں ترتیب دی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی میری امت تک 40 حدیثیں پہنچا دے، میری امت تک 40 حدیثیں پہنچا دے، قیامت میں اس کی بخشش ہوگی۔ اس لیے علماء محدثین نے چہل حدیثیں لکھی ہیں۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ فرمایا گیا کہ جو 40 حدیثیں میری امت تک پہنچا دے وہ قیامت کے دن فقہاء کے اندر سے ان کی صف سے کھڑا ہوگا، ان کی صف میں کھڑا ہوگا۔ فقہاء کہتے ہیں وہ مسائل بیان کرنے والے، جو ابھی میں نے ائمہ فقہاء کا آپ کو ذکر کیا، وہ تو ائمہ ہیں، لیکن جو فقہی مسائل لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو ایسے فقیہوں کے درمیان 40 حدیثیں بیان کرنے والا ان کے درمیان کھڑا ہوگا۔ ظاہری بات ہے ان کے صف میں کھڑا ہوگا تو اجر بھی تو انہی والا پائے گا، ان کی صف میں کھڑا ہوگا تو جنت میں درجے بھی تو انہی والے ملیں گے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ فقیہ کی صف میں قیامت کے دن، فقہاء کی صف میں قیامت کے دن کھڑے ہونے کے لیے اور جنت میں ان کے درجے پانے کے لیے 40 حدیثیں یاد کرنا ضروری ہیں۔ 40 حدیثیں یاد کریں اور یاد کر کے امت تک پہنچائیں، اپنے ارد گرد والے لوگوں تک، اپنے گھر کے لوگ، گھر کے جو افراد ہیں ان تک، دوستوں تک، احباب تک، تعلق داروں تک، کاروباری جو لوگ ہیں ان تک، مارکیٹ میں بیٹھے ہیں تو دکانداروں تک، ان تک یہ لوگ، اگر استاد ہیں اسکول میں تو اپنے جو یعنی کہ کولیگس ہیں، دفتر میں ہیں اپنے کولیگس تک وہ حدیثیں پہنچا دیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی فقہاء میں شمار ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر زبانی بھی یاد نہ ہونا تو 40 حدیثوں کا کوئی کتابچہ مل جائے، اس کو لے کے پڑھ کے ہی سنا دیں، ٹھیک ہے نا۔ کم از کم اتنا عبور ہو کہ چھوٹی موٹی بات اگر ہو تو وہ آپ سمجھا سکیں کسی لفظ کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الحمدللہ آج 2 احادیث مبارکہ بیان کی، ایک حدیث اس ویڈیو میں اور ایک اس سے پہلے والی ویڈیو میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کے جو موضوعات تھے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔